کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے یہ اللہ تمہیں جلد سمجھا دے گا۔ کچھ لوگ اپنی بہن اور بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ سسرال آتے وقت عزت اور اہمیت کی امیدیں میکے ہی چھوڑ کر آنا چاہیے۔ ڈھیٹ بن کے زندگی بہت خوشگوار گزرتی ہے، اور جس دن تم بیٹی کے باپ بن جاؤ گے تب تمہیں وہ مال نہیں بلکہ ماں نظر آئے گی۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ اور پتہ ہے اللہ بیٹی کیوں دیتا ہے؟ کہ تم بھی ویسا دکھ محسوس کر سکو جو تم کسی کی بیٹی کو دیتے ہو۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، پر جب اپنے لیے آواز اٹھائے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں، کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا۔ صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی بیوی کو بے عزت کرنے کی۔ وہ گھر جل ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ اہمیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے۔ ہر ایک کو اس کا مقام دیں جو اس کا حق ہے۔ میں نے اب تک سسرال سے یہ سیکھا ہے کہ ہر کام وقت پر کرنا ہے، اور کڑی سے کڑی گرمی میں سب کے لیے ڈھیر ساری روٹیاں پکانی ہیں۔ بیمار بالکل نہیں ہونا، کام کرتے رہو اور اف تک نہ کہو۔ کوشش کریں آپ کی بیوی کو اپنے حقوق لینے کے لیے نندوں اور دیوروں کے بیاہے جانے اور ساس کے مر جانے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ سسرال کے مسائل شوہر سے ڈسکس کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ملیریا کے بارے میں مچھر سے بات کرنا۔ میکے بھی ہوتے ہیں اور سسرال بھی ہوتے ہیں، مگر گھر نہیں ہوتے بیٹیوں کے۔ میکا کہتا ہے بیٹیاں تو پرائی ہیں، اور سسرال کہتا ہے پرائے گھر سے آئی ہیں۔ لڑکی کتنی ہی سمجھدار کیوں نہ ہو، سسرال جا کر اسے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر تو اس سے بھی زیادہ سمجھدار لوگ موجود ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی۔ اسے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی۔ اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا۔ لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے۔ اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے، شریعت دیکھی جائے عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیوی آپ پر اعتماد تب کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ وہ اچھی تھی جب تک سہتی رہی، بدتمیز ہو گئی جب بول پڑی۔ اپنی ہی بیٹی نہیں تھکتی صرف کام کر کے، ذرا غور سے دیکھیں دوسروں کی بیٹی بھی تھک جاتی ہوگی کام کر کے۔ سسرال میں بیوی کی عزت بنانے میں 80% ہاتھ شوہر صاحب کا ہوتا ہے، جس نے سب کو کلیئر کرنا ہوتا ہے جیسے آپ سب کی عزت ہے ویسے ہی میری بیگم کی بھی عزت ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے ان کی بیگمات دکھ میں ہی رہتی ہیں۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز بے عزتی کرنے والا مرد نہیں پسند، مگر وہ سہتی ہے، اس لیے نہیں کیونکہ وہ عورت ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ ایک بیٹی بھی ہے۔ بیوی چاہے جتنا بھی کام کر لے، یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ یہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ غلط سوچ ہے۔ اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے، آپ کو کھانا نہ بنا کر دے، آپ کے کپڑے نہ استری کرے تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے؟ عورت ایک نعمت ہے، اس کی قدر کریں۔ گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا یہ بیٹے، تا عمر ماں باپ کے سائے میں گزار دیتے ہیں۔ اور بیٹیاں تو مرتے دم تک یہ نہیں جان پاتی کہ کون سا گھر ان کا اپنا ہے اور کون سا پرایا۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔
کم ظرف انسان کسی بھی عورت کی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کی بھی عزت کرتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ بیوی پر اپنی کمائی کا احسان نہ جتلائیں۔ اگر آپ مزدور بن کر گھر کا خرچہ چلاتے ہیں تو وہ بھی 10 مزدوروں کے برابر گھر کا کام کرتی ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ پہلے میں روتی تھی، برا مناتی تھی، لیکن اب میں ہر زیادتی بھرے رویوں اور لہجوں کا حساب اپنے اللہ کے سپرد کر دیتی ہوں۔ عورت کو سسرال میں شوہر کا ساتھ حاصل ہو تو کسی کی مجال نہیں جو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ لے۔ زیادتی اور ناانصافی اس عورت کے ساتھ ہوتی ہے جس کا شوہر اس کے گھر والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ اگر بیٹی اور داماد اکٹھے کھانا کھائیں تو ان میں کتنی محبت ہے، اور اگر بیٹا اور بہو اکٹھے کھانا کھائیں تو تعویذ کا اثر ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، میں لڑنے اور برداشت کرنے سے زیادہ الگ ہو جانے کے حق میں ہوں، کیونکہ آپ کا نفسیاتی طور پر صحت مند ہونا محبت سے زیادہ اہم ہے۔